السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آواز پہ مت جائے گا، آج میری آواز شاید تھوڑی خراب آپ لوگ کو محسوس ہو۔ وجہ فلو ہو رہا ہے، فیور ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، گلے میں بھی درد ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ خیر، لیکن وائس اوور تو کرنا ہے لازمی، کیونکہ میرے بہت سے ریڈر وائس اوور کے ساتھ سنتے ہیں، اس لیے میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ادروائز مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب نے اپنا میرا دیا ہوا ٹارگٹ مکمل کیا۔ فرسٹ ٹائم میں نے ٹارگٹ دیا اور فرسٹ ٹائم ہی وہ کمپلیٹ ہو گیا، ورنہ مجھے لگا تھا آپ لوگ میری بے عزتی کروا دیں گے۔ اچھا سنیں، نیکسٹ اسپوائلر جو ہے جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ہے وہ ٹارگٹ کے ساتھ میں نے لاسٹ میں دیا ہے۔ ویسے تو ٹارگٹ 50 کمنٹ اور 150 لائکس کا ہے، کیونکہ لاسٹ میں آپ لوگ نے لائکس تو کمپلیٹ کر دیے لیکن کمنٹس مکمل نہیں کرے۔ کمنٹس موسٹلی 35-40 تو ہوتے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ پر جسٹ 25 کمنٹس تھے، تو اب کی بار کمنٹس کا ٹارگٹ بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 68۔ زریام کی سیاہ لینڈ کروزر مسٹر اسرار کی فرم کی بلڈنگ کے سامنے رکی تو 5 دن پہلے کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ زریام نے سختی سے اپنا انابی لب بیچے۔ عفاف کے کڈنیپ ہونے کا سن کر اس کا وجود زندگی میں پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ تمام سیکیورٹی گارڈز جو زخمی ہوئے تھے ان کو پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا اور ان کا بہترین علاج بھی ہو رہا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ان کے خاندانوں کی تمام ذمہ داری زریام اپنے سر لے چکا تھا۔ ویسے بھی وہ خاموشی سے بغیر کسی کے علم میں لائے بہت سے ٹرسٹ چلا رہا تھا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ وہ زخمی گارڈز کی فیملیز کی بھی ساری ذمہ داری اپنے سر لے چکا تھا، کم از کم جب تک وہ سارے گارڈز تندرست نہیں ہو جاتے۔ زریام نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھوں پر شیڈز لگائے، پھر گاڑی سے اترتے ہوئے مضبوط قدموں سے آفس بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لفٹ سے نکل کر انٹرنس کی جانب بڑھا۔ زریام غازیان خانزادہ اس وقت سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنے، روایتی انداز میں کندھوں پر مردانہ شال ڈالے، نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مسٹر اسرار کے کیبن تک جاتے جاتے وہ خود پر کئی اٹھتی نظریں محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے ان نظروں سے کوئی غرض تھی ہی نہیں۔ یہ ستائش بھری نظریں اسے بیزار کرتی تھیں۔ آج تو دل ایک ہی وجود کی نظر کرم پر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ خود ہی اپنی اس کیفیت پر سر نفی میں ہلاتے ہوئے دھیما سا مسکرا دیا اور کیبن تک پہنچنے تک جس نے اسے گریٹ کیا اسے جواب دیتے ہوئے اب وہ مسٹر اسرار کے کیبن کے سامنے کھڑا تھا، جس کی نیم پلیٹ پر بڑے بڑے حرف میں ان کا نام لکھا تھا۔ ارے زریام، آپ ویلکم۔ مسٹر اسرار نے گرم جوشی سے اندر داخل ہوتے ہوئے زریام کو دیکھ کر کہا، جس پر زریام مسکرا دیا، جبکہ مسٹر اسرار کی ٹیبل کی دوسری طرف پڑی ایک کرسی پر بیٹھے سامع اسرار فوراً سیدھا ہوا۔ وہ عفاف کے لیے بہت پریشان تھا۔ 5 دن پہلے کے واقعے کے بارے میں سب جان چکے تھے کہ عفاف کڈنیپ ہوئی ہے، اور پھر زریام کا طوفان کی مانند آفس سے نکلنا، اور اب 5 دن بعد یوں آنا اسامہ کو شدید مضطرب کر چکا تھا۔
جی، سوچا سوال جانے سے پہلے آپ سے مل لوں۔ زریعہ نے مسٹر اسرار کے جانب بڑھتے ہوئے ان سے مصافحہ کیا اور مسٹر اسرار کے اشارے پر اپنے قدم آرام دہ صوفے کی جانب بڑھائے، جبکہ زریعہ کی بات پر مسٹر اسرار نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ خیریت؟ اور آپ کی وائف ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مسٹر اسرار کے فکرمندانہ انداز میں پوچھے گئے سوال پر جہاں اسامہ نے ناسمجھی سے زریعہ کی جانب دیکھا، وہیں زریعہ اسامہ کے تاثرات بھانپتے ہوئے ہلکا سا ہنس دیا۔ کیا زریعہ غازیان خانزادہ شادی شدہ تھا؟ اسامہ نے پریشانی سے سوچا۔ پھر آفاق کی طرف اٹھتی زریعہ کی نگاہیں اور ان میں موجود تپش، اسامہ نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے سوچا۔ ایک طرح سے اس کا دل پرسکون ہوا تھا۔ وہ زریعہ کو اپنے اور آفاق کے بیچ کا کانٹا سمجھتا تھا۔ اگر زریعہ شادی شدہ تھا تو وہ اب سکون سے آفاق کو پروپوز کر سکتا تھا۔ لمحوں میں اسامہ ساری پلاننگ ترتیب دے چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے سارے ارمانوں پر ابھی کچھ ہی دیر میں پانی پھرنے والا ہے۔ جی، اللہ کا کرم ہے، اب میری خانم بالکل ٹھیک ہے، زریعہ نے پرسکون سے انداز میں کہا، جس پر مسٹر اسرار نے شکر خدا ادا کیا۔ پھر آفاق بیٹی سے میری طرف سے خیر خیریت پوچھ لیجیے گا، میرا ارادہ تھا آنے کا، میں شام تک چکر لگاتا، لیکن میں کل رات ہی پاکستان واپس آیا ہوں۔ پھر اسامہ کے منہ سے آفاق بیٹی کے کڈنیپ ہونے کا سن کر میں پریشان ہو گیا۔ سوچا کہ صبح ہی چکر لگاتا ہوں، لیکن آفس آیا تو سب کچھ اس قدر بکھرا ہوا تھا کہ اسی میں الجھ کر رہ گیا۔ مسٹر اسرار نے کچھ شرمندگی سے کہا، آفاق ان کے لیے بیٹی جیسی تھی اور اب تک وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا پائے تھے، جبکہ جہاں زریعہ اسامہ کے بدلتے تاثرات کو دیکھتے ہوئے مسرور سے انداز میں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے، کروفر کے ساتھ پاؤں پر پاؤں ٹکائے مغروریت سے بیٹھا تھا، وہیں اسامہ کو اپنے وجود پر بجلی گرتی محسوس ہوئی۔ ڈیڈ، مسٹر زریعہ کا مس آفاق سے کیا تعلق ہے؟ اسامہ نے تڑپ کر پوچھا۔ جہاں ابھی دل مطمئن ہوا تھا، اگلے ہی لمحے اسے اپنا دل اجڑتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ زریعہ کو اسامہ کے اس بے چین لہجے نے آنکھ لگا دی تھی۔ دل کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کو وہیں جلا کر خاک کر دے۔ زریعہ نے غصے سے کھولتے ہوئے اپنی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرنا شروع کر دیں۔ وہ صرف مسٹر اسرار کی وجہ سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مسٹر اسرار نے چونکتے ہوئے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مسٹر اسرار کچھ کہتے، اپنے تمام تر ضبط کے باوجود زریعہ خود کو جواب دینے سے نہ روک پایا۔ مس نہیں، مسز زریعہ خانزادہ۔ زریعہ نے لبوں پر دل جلاتی سی مسکراہٹ سجائے، مغروریت سے کہا۔ وہ عورت تھی ہی ایسی کہ زریعہ اسے اپنی ملکیت میں محسوس کرتے ہوئے خود پر مغرور ہوتا تھا۔ وہ عورت اسے مغرور ہونے پر مجبور کرتی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ اس نے اسی بے یقینی سے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا، جو اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ڈیڈ، آپ جانتے تھے؟ اسامہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ پہلی بار دل پر دستک دینے والی لڑکی کسی اور کی ملکیت نکلی تھی۔ اسامہ کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ ہاں، میں جانتا تھا، کیونکہ مسز خانزادہ کو جاب کی آفر دینے کے لیے مسٹر زریعہ نے ہی مجھ سے کہا تھا، اور شاید تم نے کبھی غور نہیں کیا، میں آفاق کو مس نہیں بلکہ مسز خانزادہ کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ مسز خانزادہ اپنے شوہر سے ناراض تھیں، اس لیے انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئے تھے، اور مسٹر زریعہ اپنی بیوی کو منانا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے ان کی مدد کرنے کا سوچا۔
لیکن چونکہ اگر مسز خانزادہ کو کسی نامی گرامی فرم سے جاب کی آفر آتی تو انہیں شک ہو جاتا، اسی لیے مسٹر زریام نے میری فرم کو چنا، اور میری اس مدد کے بدلے انہوں نے اس کمپنی کو اس اونچائی تک پہنچانے میں میری مدد کی جو میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ مسٹر اسرار نے بات کرتے ہوئے تشکر آمیز نظروں سے زریام کی جانب دیکھا، جبکہ اسامہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اپنا چہرہ چھت کی جانب کر چکا تھا۔ اس کے دل میں پنپنے والے جذبات ایک دم سے سرد ہو گئے تھے۔ وہ اتنا گرا ہوا شخص نہیں تھا کہ کسی دوسرے کی عزت پر نظر رکھتا۔ ادھر زریام کے تاثرات مسلسل پھتریرے ہو رہے تھے۔ اپنی خانم کے لیے کسی غیر مرد کا یوں غم منانا اسے تیزاب کی مانند جلا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا، جس پر مسٹر اسرار بھی بری طرح ہڑبڑا گئے۔ چلیں، اب میں چلتا ہوں، میرا اب لاہور آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے یہاں کا جو بھی کام ہو آپ میری PA حمزہ سے ڈسکس کر لیجیے گا۔ زریام نے مسٹر اسرار کی جانب مڑ کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے مصافحہ کیا اور ایک ناگوار نظر اسامہ پر ڈالتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اسامہ سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اسامہ کی جانب بڑھا تو اس کا جبڑا توڑ دے گا۔ دل تو اس کی آنکھیں نکالنے کا کر رہا تھا، لیکن زریام نے سر جھٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسامہ نے حسرت سے وہاں سے غائب ہوتی زریام کی پشت کو دیکھا۔ 5 دن پہلے عفاف کو نہ بچا پانے پر وہ خود سے ہی نالا تھا اور چاہ کر بھی عفاف کا پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کیوں عفاف کو نہ بچا پایا، کیونکہ عفاف کی حفاظت کے لیے زریام غازیان خانزادہ کو چنا گیا تھا۔ وہی اس نازک لڑکی کی محفوظ پناہ گاہ تھا۔ اسامہ سوچتے ہوئے ہنس دیا۔ اسے عفاف سے کوئی دھواں دھار عشق نہیں تھا، بس ایک پسندیدگی تھی جو اس نازک سی لڑکی کو پہلی ملاقات میں دیکھ کر ہوئی تھی، اور وہ پسندیدگی آہستہ آہستہ چاہت میں بدلی تھی۔ وجہ اس لڑکی کا خود کا محتاط انداز تھا، لیکن وہ یہ کیوں نہ جان سکا کہ جو لڑکی آفس میں کام کے دوران ہر مرد سے ریزرو رہتی تھی، نپے تلے لہجے میں بات کرتی تھی، وہ زریام خانزادہ کے ساتھ اتنی نارمل کیوں تھی؟ کیوں وہ زریام خانزادہ کے رکنے پر کیبن میں تنہا رک جاتی تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ خوبرو شخص اس کا محرم تھا، جس کے ساتھ وہ محفوظ تھی، جبکہ آفس کا باقی میل اسٹاف نامحرم تھا، اس لیے وہ صرف زریام خانزادہ کے ساتھ کمفرٹیبل تھی۔ اسامہ نم سا ہنس دیا۔ عفاف کے لیے اس کے دل میں عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی واقعی قابل احترام تھی۔ اسامہ نے اب اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا، جو فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ دل کا نیا نیا درد تھا، وہ موو آن کر ہی جاتا، لیکن ہاں، اس کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ نازک، حسین، سادہ اور صاف دل لڑکی اسی مغرور اور انا پرست خود خوبرو شخص کے ساتھ ہی جچتی تھی۔ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ غازی، دیکھو زریام کہاں رہ گیا، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ لوگ خاموشی سے کوریڈور میں بیٹھے زریام کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر نرس کے ہمراہ کمرے میں موجود آخری بار عفاف کے زخموں کا معائنہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف اب تک زریام کو واپس نہ آتے دیکھ کر جہاں یزدان پریشان ہوا، وہیں غازیان نے بھی فکر مندی سے موبائل نکال کر ابھی زریام کا نمبر ڈائل ہی کیا تھا
کہ نظر سامنے کوریڈور سے اپنی جانب مضبوط قدموں سے آتے ذریعام پر پڑی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ زر آ گیا دانی، غازیان نے مغروریت سے کہا۔ جب وہ اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتا تھا تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا تھا، جو ہو اسی کا عکس تھا۔ غازیان مسکرا دیا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ غازیان نے سوال کیا۔ بابا جان، زخمی گارڈز کی عیادت کے لیے گیا تھا، ساتھ ہی حمزہ کو بھی کچھ ہدایت دینی تھی۔ اب کم از کم 3-4 مہینے تک بھی سوات سے نکلنا ناممکن ہوگا نا؟ ذریعام نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے قدم پرائیویٹ روم کی جانب بڑھائے جہاں عفاف ایڈمٹ تھی۔ اور وہ کیوں؟ غازیان نے کچھ تعجب سے پوچھا، جبکہ غازیان کے سوال پر ذریعام نے گردن موڑ کر اپنے بابا جان کی جانب دیکھا، جو ناسمجھی سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ آپ کی اکلوتی بہو زخمی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اپنی خانم کو تنہا حویلی میں چھوڑ کر میں حویلی سے تو نہیں نکل سکتا نا؟ ذریعام نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھا، جو آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے کی جانب بڑھا۔ برخوردار اندر ڈاکٹر ہیں، جو غالباً گڑیا کے زخموں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یزدان نے ذریعام کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے دانت کچکچائے۔ اس کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا، جو منہ اٹھا کر اندر جانے کو تیار تھا۔ تو اندر بھی میری بیوی ہی ہے، مجھ سے کیسا پردہ؟ ذریعام نے آنکھیں گھماتے ناک سے مکھی اڑائی، پھر گردن تیزی کر کے یزدان کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے مغرور سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھتے۔ دروازہ بند کر چکا تھا۔ کوئی بعید نہ تھی کہ اب کی بار یزدان اس کا منہ سجا دیتا، جس پر یزدان اور غازیان کا چہرہ جہاں سرخ ہوا، وہیں عائلہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ لیکن دوسری طرف اندر داخل ہوتے ہی ذریعام بھی بری طرح سٹپٹایا تھا، اور عفاف کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ فیمیل ڈاکٹر نے غصے سے ذریعام کو گھورا۔ وہ عفاف کے زخموں کا معائنہ کر رہی تھی، تبھی سب کو کمرے سے باہر نکالا تھا، لیکن یہ بات وہ ذریعام کو سمجھا کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، جبکہ ذریعام سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا خاموشی سے جا کر صوفے پر ٹک گیا اور نظریں فرش پر جما لیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خفت کا شکار ہوا تھا۔ اسے اپنی جلد بازی پر کچھ افسوس بھی ہوا۔ ایمی خود سمیت وہ سامنے اپنے زخموں کا معائنہ کرواتی لڑکی کو بھی شرمندہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف عفاف نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ذریعام کو گھورا۔ عجیب بندہ تھا، کہاں تو اسے بیوی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اور اب جونک کی طرح چپک گیا تھا۔ عفاف نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر سر جھٹکا۔ مسز خانزادہ، آپ نے ان 5 ہفتوں میں بہت تیزی سے ریکور کیا ہے۔ آپ کے زخم کافی حد تک بہتر ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مہینوں تک احتیاط ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ عفاف کے پہلو سے قمیض درست کرتے ہوئے نرمی سے کہا، جبکہ ڈاکٹر کی آواز پر ذریعام تیزی سے اٹھتا ہوا ان کی جانب آیا تھا۔ آپ مجھے احتیاط بتا دیں، ساتھ میں ڈائٹ بھی؟ ذریعام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ نرس عفاف کو سہارا دے کر بٹھاتی، وہ خود ہی عفاف کے گرد نرم گرفت رکھتے ہوئے اسے سہارا دیتے بٹھا کر ٹیک لگوا چکا تھا، جس پر عفاف کچھ جھیپی تھی۔ یہ کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ پچھلے 5 دن سے یہ شخص ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں
بغیر کہے سمجھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام وہ خود کر رہا تھا، وہ بھی بغیر ماتھے پر بل ڈالے، اور یہی چیز عفاف کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی یوں اچانک، یہ کچھ حیران کن تھا، یا پھر ابھی بھی کچھ ایسا تھا جس کی پردہ داری تھی؟ ابھی فی الحال زیادہ چلنے پھرنے اور سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے گریز کریں تاکہ ٹانکوں میں کھچاؤ نہ پڑے، زیادہ لمبے سفر سے گریز کریں، اور ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ تر طاقتور چیزوں کا استعمال کریں، ڈاکٹر نے تحمل سے کہا، جس پر ذریعام نے سر ہلاتے کچھ پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سوات تک کا سفر لمبا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک فیمیل ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتی ہوں، وہ میری بہت قریبی دوست ہیں اور آج کل سوات میں ہی ہوتی ہیں، کافی تجربہ کار اور قابل ڈاکٹر ہیں، آپ سوات پہنچتے ہی ان سے کانٹیکٹ کر کے ایک بار عفاف کا چیک اپ کروا لیجیے گا، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے ایک کارڈ ذریعام کی جانب بڑھایا، جسے وہ اگلے ہی پل تھام کر اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ اب طبیعت ٹھیک ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر سے نظریں ہٹاتے ہی ذریعام نے عفاف کی جانب مڑتے ہوئے اس کے چہرے کے ارد گرد نرمی سے اپنی ہتھیلی رکھتے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ چہرے پر بے چین سے تاثرات واضح تھے، اس نے فی الحال ڈاکٹر کے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، عفاف نے اپنے چہرے کے گرد جمے ذریعام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسے ہرانے کی کوشش کرتے چور نظروں سے ڈاکٹر اور نرس کی جانب دیکھا، جو مسکراہٹ ضبط کرتی وہاں سے نکل گئیں، جبکہ عفاف کا چہرہ خجلت سے سرخ پڑا تھا۔ اس نے اپنے لب کچلے، اپنے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی عفاف کی اس حرکت پر ذریعام کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے عفاف کا خود کو یوں جھٹکنا برا لگا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، دروازے سے اندر داخل ہوتے تینوں کو دیکھ کر وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چلو میرا بچہ، جیٹ ریڈی ہے، یحسان نے اندر داخل ہوتے ہوئے محبت سے کہا۔ بابا جان، کاشف انکل؟ یا عفاف نے اپنے خاص گارڈ کا پوچھا۔ وہ زخمی ہیں، ان پر حملہ ہوا تھا، لیکن اب ٹھیک ہیں، یحسان نے محبت سے کہتے ہوئے عفاف کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، جبکہ ایک نرس ویل چیئر لیے اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ عفاف یحسان کا سہارا لے کر بیڈ سے اٹھتی، اگلے ہی لمحے ذریعام نے اتنی ہی پھرتی سے اپنے گرد اوڑھی سیاہ مردانہ شال عفاف کے گرد اوڑھائی اور اسے نہایت احتیاط سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ اس نے لمحوں میں کیا تھا، کوئی کچھ بھی نہ سمجھ پایا۔ جہاں غازیان نے افسوس سے یزدان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، وہیں نرس نے بھی کچھ حیرانگی سے دیکھا، جبکہ یزدان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ذریعام کی گردن مروڑ دیتا۔ عائلہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے یزدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سہلایا، جس کا غصے سے برا حال تھا۔ ان 5 دنوں میں ذریعام خانزادہ سے وہ عاجز آ چکا تھا، جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دوسری طرف عفاف کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے منہ کھولے خود کو ہوا میں محسوس کیا، شہد رنگ آنکھوں نے حیرانگی سے ذریعام کی جانب دیکھا تو معصوم چہرہ ایک بار پھر رنگوں میں ڈھلا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن کانوں میں دھڑکنے لگی تھی۔ ذریعام، عفاف نے خود پر قابو پاتے ہوئے دانت کچکچائے، وہ بری طرح خفت کا شکار ہوئی تھی۔ محترمہ، اتنا سرخ گلاب بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہسپتال لے کر بھی میں آپ کو ایسے ہی آیا تھا، تب تو آپ نہیں چیخیں،
ہو ہاں زریام، سارا روب بس مجھ معصوم پر ہی چلتا ہے، زریام نے سر جھٹکتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہتے آفاف کی نقل اتاری، جس پر آفاف نے کچھ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھا۔ آفاف کو ایک لمحے کے لیے سردار صاحب کی ذہنی حالت پر کچھ شبہ ہوا تھا، جبکہ زریام خانزادہ بغیر کسی کی جانب دیکھے قدم اٹھ کمرے کی دروازے کی جانب بڑھاتے، لمحوں میں وہ وہاں سے آفاف کو لیے غائب ہو چکا تھا۔ چل دانی، غصہ تھوک دے، بلکہ اب اس کی عادت ڈالے، کیونکہ تیری معصوم سی گڑیا ایک ضدی شخص کی ملکیت میں جا چکی ہے، اور تجھ سے بہتر زریام خانزادہ کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنا حساس ہے یہ اپنی ملکیت میں موجود چیزوں اور خود سے جڑے لوگوں سے۔ غازیان نے یزدان کا کندھا تھپتھپا کر جیسے اپنا کہکہ ضبط کرتے ہوئے اسے حوصلہ دینا چاہا، جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا اور آفاف کی فائل اور چھوٹا سا بیگ اٹھایا، جس میں آفاف کی میڈیسنز اور کچھ کپڑے تھے جو اس نے نصیرہ اماں کے گھر سے منگوائے تھے۔ باقی کا سارا سامان وہ پہلے ہی شیان کے ساتھ حویلی بھجوا چکا تھا، اور اگلے ہی پل وہ غازیان کو گھورتے ہوئے آئلہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ چکا تھا، جس کا خود یزدان کی شکل دیکھ کر ہنس کر برا حال تھا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے اپنے جان سے پیارے شخص سے جل رہا تھا، جو اب اس کا داماد بھی تھا، جبکہ غازیان اب کی بار کھل کر ہنس دیا، اسے تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ لوگ جیٹ کے ذریعے سوات پہنچ چکے تھے، اور کچھ دور کا سفر ان لوگوں نے گاڑیوں میں طے کیا تھا۔ جب گاڑیاں خان حویلی کے کار پورچ میں رکیں، سب سے پہلے گاڑی سے یزدان، آئلہ اور غازیان اترے تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں زریام اور آفاف بیٹھے تھے۔ آفاف نے نم آنکھوں سے اس شاندار حویلی کو دیکھا جو آج بھی ویسی ہی تھی۔ پچھلی بار وہ خود سے یہ عزم کر کے نکلی تھی کہ اب وہ کبھی یہاں نہیں آئے گی، لیکن ایک بار پھر قسمت اسے اسی جگہ لے آئی تھی، تو یہ طے ہوا تھا۔ آفاف کا نصیب اس حویلی سے ہی جڑا تھا۔ آفاف کی آنکھوں سے بہتے آنسو رخسار کی زینت بنے تھے۔ اس حویلی سے اب صرف آپ کا ایک ہی رشتہ نہیں ہے خانم، بلکہ اب آپ میری بیوی بھی ہیں، میری خانم، اور اس حویلی سمیت پورے گاؤں کی سردانی بھی۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، اس حویلی سمیت یہ گاؤں، اور اس گاؤں کا سردار بھی اب سے آپ کا ہوا۔ زریام نے آفاف کی جانب جھکتے ہوئے بے حد نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ آفاف نے رخسار پر جمے اس کے ہاتھ کو اٹھایا اور شکوے سے لبریز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ملکیت کا دعویٰ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نا سردار صاحب، کاش آپ پہلے ہی اس رشتے کو قبول کر لیتے، یا پھر وہ لفظ ہی نہ کہتے جو آج بھی میرے دل پر کسی زہر آلود تیر کی مانند پیوست ہیں۔ آفاف کے لبوں سے بے اختیار شکوہ پسلا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کسک تھی جس پر زریام کو اپنے دل میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے لب بے دردی سے کچلے، کاش وہ وقت کو پیچھے لے جا پاتا، کاش اتنی تکلیف شاید مجھے دیدہ یہ خان حویلی والوں کے رویے سے نہیں ہوئی جتنی آپ کے رویے سے ہوئی تھی۔ آپ تو شاید میرے بارے میں سب جانتے تھے نا، یہ بھی کہ میری پہچان کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں جانے انجانے میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ کیا آپ کی نظر میں میرا بغیر کسی قرض کے آپ کو چاہنا گناہ تھا؟ آفاف نے اب کے براہ راست زریام کی سبز آنکھوں میں اپنی سوالوں سے پرنم شہد رنگ آنکھیں گاڑی،
جہاں شہد رنگ آنکھوں میں کئی سوالوں کا جہاں آباد تھا، وہیں سبز آنکھوں میں ندامت، پیشمانی، پچھتاوا اور ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے جسے شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ یقین جانے سریام، میں نے کبھی بے خیالی میں بھی آپ کو دیدہ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی تھی، تو پھر آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں نے نہا کے لیے دیدہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے؟ آپ کو میری کس عمل سے لگا کہ میں خود قرض اور مفاد پرست ہوں؟ وہ ایک پل کو رکی، اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کی نرم و ملائم ہتھیلی پر گرے۔ وہ نازک چاند جیسے آج سراپا سوال بنی زریام کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ شاید زریام کی فکر اور نرمی کا ہی اثر تھا کہ وہ بن کتاب سی لڑکی زریام خانزادہ کے سامنے کھلنے لگی تھی، چاہے شکوے ہی کر رہی تھی، لیکن جانے انجانے میں وہ زریام کے سامنے اپنا ہر درد بیان کر رہی تھی۔ اگر میں وقت کو پیچھے لے جا سکتی تو اپنا وجود بابا جان سمیت خان حویلی کی ہر مکین کی زندگی سے مٹا دیتی، لیکن میں اس کاش کے آگے بے بس ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں بھولتا زریام، کچھ بھی نہیں، اور اس سب میں آپ کا رویہ سر فہرست ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے یہ امید کر لی تھی کہ آپ کم از کم میرے ساتھ اتنا برا رویہ نہیں رکھیں گے، لیکن آپ کے لفظوں نے میرا دل توڑ دیا۔ جانتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب میں دیدہ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کو قرض بنانے والی وہی ہے۔ مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے اور کس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ نے میرا دل دکھایا ہے، اس قدر کہ جب بھی وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں تو لگتا ہے جیسے میری روح میرے وجود سے کھینچ لی گئی ہو۔ عفاف نے پرنم سی بھیگی آواز میں اپنی ہتھیلیوں پر نظریں ٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ اتنی کمزور نہ تھی، لیکن اس ایک شخص کے آگے کمزور پڑ جاتی تھی، شاید اس لیے کہ یہ شخص اس کی کچی عمر کا عشق تھا۔ دوسری طرف زریام کو اپنے حلق میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کسی بھی طرح کی وضاحت دینے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی ہی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اپنی پیشانی اسٹیئرنگ پر ٹکائی اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر سیدھا ہوتے ہوئے رخ عفاف کی جانب کیا، لیکن اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا کہ سامنے سے تیزی سے اپنی جانب آتے شایان کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ اب کسی لفظی معذرت کا متحمل نہ تھا، بلکہ اب وہ عفاف کو اپنے عمل سے جیتنا چاہتا تھا۔ زریام نے دل ہی دل میں ایک عزم کیا تھا۔ نکاح والی رات ایک کوشش عفاف نے کی تھی ان کے رشتے کو آگے بڑھانے کی، اب ایک کوشش وہ خود کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ وہ عفاف کے معاملے میں اپنی انا ایک طرف رکھ چکا تھا۔ آجائے خانم، زریام نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے عفاف کی جانب امید سے ہاتھ بڑھایا، جیسے وہ عفاف کا اپنا ہاتھ تھامنے کا منتظر ہو۔ جس پر عفاف نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کا منتظر سے کھڑا تھا۔ وہ اپنا اور زریام کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، پہلے بھی بات کمرے کی حدود میں تھی، تو اب بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ جو بھی ہوا وہ ان دونوں تک ہی محدود رہے۔ اس لیے خاموشی سے وہ اپنا نازک ہاتھ زریام کے مضبوط ہاتھ پر رکھ چکی تھی، جس پر زریام نرم سا مسکرا دیا اور پھر احتیاط سے عفاف کو گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔
لیکن ابھی عفاف گاڑی سے اتری ہی تھی کہ اس کے قدم نقاہت اور کمزوری کے باعث بری طرح سے لڑکھڑائے۔ زخموں میں ٹیسے سی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈگمگاتے قدموں سے دروازے کو تھامتی کہ اگلے ہی لمحے ذریعام جھک کر اسے ایک بار پھر اپنی گود میں اٹھا چکا تھا، جس پر جہاں سامنے سے آتے شایان نے شرارت سے سیٹی بجائی، وہیں عفاف خجلت اور شرم سے سرخ پڑی تھی، جبکہ ذریعام کے انابی لبوں پر بھی مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ پھر وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا خان حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شایان بھی اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے یزدان کے ہاتھ سے سامان لے کر ذریعام کے پیچھے ہو لیا، اور باقی سب لوگ بھی مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ کی پسندیدہ لائن کمنٹ میں لازمی مینشن کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملنے والی ہے عفاف نوران سے۔ ہونے والا ہے دو بہنوں کا آمنا سامنا، وہ بھی پہلی بار۔ کیا ہوگا عفاف کا ریئیکشن؟ آر یو ایکسائٹیڈ؟ تو جلدی سے آج کا ٹارگٹ پورا کریں، 50 کمنٹس اینڈ 150 لائکس۔ باقی جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔